یہ اس قسم کی سیاست اگر دوبارہ سے پروان چڑھائی جاتی ہے اور تعلیمی اداروں کو دوبارہ متنازع بنا کے قوموں کو آپس میں دوبارہ لڑوایا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کراچی ان سب چیزوں کا اب دوبارہ متعامل ہو سکتا ہے؟ ہمیں ملک کی سالمیت، ملک کی حرمت، ریاست کی سالمیت سے اوپر کسی کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپاہی جو ایک بے دیگ ہو کے لڑتا ہے ہمارے لیے، اب آپ کی میری حفاظت کے لیے، اس کو اس بات کا تانا دینا کہ تمہیں تنخواہ دی جا رہی ہے بارڈر پہ اپنے سینے پہ گولی کھانے کی، بڑا فضول کون الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شرم آنی چاہیے یہ والا بیان دیتے ہوئے کہ آپ کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ کون سی پیسوں پہ جان ہے جو خریدی جا سکتی ہے؟ کہ مہاجر نشستیں جو کہ مخصوص نشستیں جو کہ کشمیری مہاجرین دیگر پاکستان کے علاقوں میں بستے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یا اور بھی کوئی ایسا گروپ یا گروہ ہو، دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس اور زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے ریاست پاکستان کی طرف سے۔ اس وقت پیپلز پارٹی ہاں کے جو وزراء ہیں منظر سے تقریباً غائب ہیں، ہاں ایسا لگ رہا ہے سسٹم لپیٹے میں ہے۔ کہ قانون اتنا مضبوط ہو کہ میں کرپشن کرتے ہوئے ڈروں، قانون اتنا مضبوط ہو کہ آپ کرپشن کرتے ہوئے ڈریں، چاہے آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ سنا ہے سر کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، سی ایم صاحب ان کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ جتنا سی ایم صاحب کو اویلیبل ہونا چاہیے اپنے لوگوں کو، ہمارا اندازہ بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی اس کو اختیار دو، اس سے ڈیلیور کراؤ، اس سے شہر بناؤ اور ہماری سیاست ختم کر دو۔ آج مرتضی آپ ڈیلیور کر دیں۔ سر کر تو رہے ہیں، سارا دن بیچارے فیس بک بتاتے رہتے ہیں۔ میرا تو ان کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے مشیر تبدیل کریں، ان الٹی سیدھی حرکتوں سے نکلیں۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل قاسم آپ کو میزبان عادل اللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو موجود ہیں وہ ایوان سندھ میں ایک توانا ترین آواز ہیں، ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور ان کی آواز اس صوبائی سندھ اسمبلی میں اتنی توانا اور طاقت رکھتی ہے کہ اکثر ان سے جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ بھی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تہا بھائی آپ نے سب کچھ بول دیا، میرے لیے کچھ بولنے کے لیے چھوڑا نہیں۔ آئے آپ کی ملاقات کراتے ہیں تہا احمد خان صاحب سے۔ تہا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے وقت نکالا، عادل کا اس کو ٹائم دیا اور اپنے چند لمحوں سے ہمیں نوازا تاکہ ہم آپ سے کچھ جان سکیں۔ آپ کے شکریہ کے بعد سر آپ سے سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کل کراچی میں ایک سانحہ ہوا، اندوہناک سانحہ ہے، ایسا جوان ہی اولاد ہے، جوان موت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ نظام عدل کی غفلت ہے، نظام قانون کی غفلت ہے، یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ شاید چوروں کی چوکیداری پہ معمور ہیں، یا پھر کوئی ذاتی اناد کا مسئلہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت کہنا کہ کوئی ذاتی ایشو ہے یا نہیں ہے، یہ قبل از وقت ہے، لیکن کل میری فیملی سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے خود ان سے جو بات کی اور اندازہ ہوا، اگر ذاتی ہے یا ڈکیتی ہے جو بھی ہے، مسئلہ تو قانون کی رٹ کا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی ذاتی دشمنی میں بھی کسی کو قتل کرنا چاہے تو اس کو بھی قانون کا ڈر ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر کوئی ڈکیتی کی نیت سے کسی کو قتل کرے یا ڈکیتی کرے تو اس کو بھی قانون کا ڈر ہونا چاہیے۔ دن دہاڑے اس طریقے سے کسی کی ماں کی گود اجاڑنا، کسی کے گھر کے چراغ کو بجھا دینا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو تو نہیں پتا کہ گاڑی میں کون ہے، اور ایک آدمی جو کہ ڈاکٹر ہے پروفیشن سے، شریف آدمی ہے، اور کوئی اس کا ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو اس کو ہرٹ کرنے کی۔ ہرٹ کرنے کی یا اس کی کوئی ایسی دشمنی ہو، ایک صاف ستھرا آدمی، ایک اچھی فیملی سے اس کا تعلق ہے، وہ ایک کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے کیش لے کے، جو ہم نے سنا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، جس میں گاڑی نے فالو کیا اور اس کو قتل کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو لا انفورسمنٹ ہے، ریٹ آف لا کی کمزوری ہے، کہ لوگ جو ہے وہ تین تلوار جیسی جگہ جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو ایک چلتی پھرتی جگہ ہے اور چاروں طرف آبادی ہے، وہاں حکومت کی کمزوری ہے کہ کیسے یہ واقعہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں خوف کیوں نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہمیں اس میں کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ حکومت ان لوگوں کو پکڑے جدید آلات کے ذریعے۔ کرائم پوری دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت الزام تراشی، بلیم گیم کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ جن کی ذمہ داری ہے پولیس کی، ان کو چاہیے کہ
جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور مثال بنائیں، ان لوگوں کو اریسٹ کریں، ان لوگوں کو کنوکٹ کریں، سزائیں دیں۔ کنوکٹ کریں اور پھر عدلیہ سے ان کو سزا ہو، تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ یار اگر کوئی کرائم ہوا ہے تو ہمارے ملک میں قانون ہے، قانون موجود ہے اور اس کے اکارڈنگلی سزا ہو رہی ہے، اور جو اگلا کوئی ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے اس کے لیے اس کے دل میں خوف ہو، اس کے دل میں قانون کی رٹ ہو، اس کے دل میں ڈر ہو، اس کے دل میں خوف ہو کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے بھائی، یہاں پہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کرو گے اور فری ہینڈ گھومتے پھرو گے۔ تو کسی مذہب، کسی مسلک، کسی قوم کا بھی بچہ ہو ایک جاندار ہے، اور ہم تو اس پہ پورا ساتھ ہیں ان کی فیملی کے، اور کوئی سیاست نہیں کر رہے اس پہ، نام الزام تراشی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پکڑیں ان لوگوں کو اور ان کو سزا دیں۔ سر اس آنے پہ میرا خیال ہے کسی کا سیاست کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بات کی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی، حکومت سندھ کہتی ہے کہ محکمہ پولیس اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہے، صوبائی وزراء کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ جیسی پولیس کہیں نہیں ملتی، جبکہ موجودہ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر میرے ساتھ میرے مہمان ہونے کے ناطے مجھے کہہ کے جا چکے ہیں کہ صوبہ سندھ کی پولیس کا صرف ایک ہی کام ہے، جو پاور میں ہے اس کو پاور میں رکھنا۔ آپ خود پاور میں ہیں، آپ خود ایم پی ہیں، آپ کس حد تک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھے برے لوگ ہر محکمے میں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سسٹم ایسا بنانا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ کارروائی ہو۔ میں تو آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر میری جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی کرائم میں انوالوڈ ہے یا جو اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو میری جماعت تو اس کے لیے کہیں پیچھے نہیں آئے گی، کسی کے نام پیٹرنیج کریں گے۔ یہی ارادہ، یہی وعدہ تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے جتنے کارکنان اور ممبرز ہیں وہ سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو اچھے برے لوگ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور قانون اتنا برابر ہونا چاہیے اور قانون کا اتنا خوف ہونا چاہیے ہر انسان کے دل میں کہ کرائم اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں کم ہو۔ جہاں تک رہی بات پولیس کی، تو میں نے تو پولیس کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں ان پہ بھی بات کی کہ وہ بڑی کم ہیں۔ سنی ہم نے وہ بھی۔ ہم بات کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پولیس والا شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یار بہت اس نے وہ محنت کی اور بہت اچھا کام کیا اور اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بالکل جی، شہادت کے درجے پہ تو کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن ہے ہی نہیں، لیکن جو اس کو کم کرنے کے طریقہ کار ہیں کہ ان کے پاس سیکیورٹی ویئر، ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹ، ان کے پاس جدید اسلحہ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ان کا علاج کہاں ہو رہا ہے، ان کا ابھی دیکھیں نا، ایک ریسنٹ میں نے سنا تھا کہ کوئی پولیس والا جو تھا وہ ہمارا بھائی انجرڈ ہو گیا، یس۔ اور اس کے علاج کے لیے بھی گورنمنٹ جو تھی وہ بار بار ان کو تھوڑی پرابلم کریٹ کر رہی تھی فیملی کو۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کے الاؤنسز بڑھائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ دیں، لیٹسٹ بندوقیں دیں، لیٹسٹ سیفٹی گیئرز دیں تاکہ وہ جا کے مقابلہ کریں۔ ہاں، اور جو کالی بھیڑیں پولیس کے محکمے میں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، پولیس پولیٹیسائز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات جو ہماری جماعت کرتی ہے اور جو کہ حقیقت ہے کہ لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے۔ لوکل پولیسنگ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں کوئی لسانی بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ لیاقت آباد میں لیاقت آباد کا ایس ایچ او ہونا چاہیے، ناظم آباد میں ناظم آباد کا ایس ایچ او ہونا چاہیے، اسی طرح لڑکانہ میں لڑکانہ کا ایس ایچ او ہونا چاہیے۔ کہیں میں سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان کی بات نہیں کر رہا، ناظم آباد میں رہنے والا پٹھان بھی اتنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو اتنا ہی شہری ہے جتنا اس شہر میں بسنے والا پنجابی، بلوچ، سندھی، مہاجر سب برابر ہیں۔ لوکل آدمی ہوگا، کراچی آئٹ ہوگا تو وہ کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھے گا، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جواب دہ ہوگا، اور اگر اس علاقے میں کوئی گٹکا ماوا چل رہا ہے یا اور کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے محلے والے اس سے سوال کریں گے، اس کی ایک سوشل سٹینڈنگ بھی ہوگی نا اس علاقے میں۔ ایسا نہیں نا کہ کوئی دوسرے شہر سے آ کے یہاں پہ ایس ایچ او لگ جائے اور جب کوئی معاملہ ہو تو واپس دوسرے شہر میں چلا جائے، تو اس کی تو کوئی جوابداری ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات لڑکانہ، دادو، نواب شاہ، گوٹکی سب جگہ کے لیے کرتے ہیں۔ لوکل آدمی جو ہے اس کو علاقے کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، اس کو علاقے کی ڈائنامکس کا پتہ ہوتا ہے، اس کی جو ہے اس پہ مورل اوبلیگیشن زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے۔ سر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ناظم آباد کا رہائشی، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہے، سندھی اسپیکنگ ہے، پشتون بھائی ہے، پنجابی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اگر ہاں، وہ ناظم آباد کا رہائشی ہے، ہاں، اگر وہ ایسے جو لگتا ہے تو آپ کو قبول ہے، بالکل اس پہ کوئی تفریق نہیں ہے، نہیں، کراچی آئٹ ہو کراچی آئی ٹو اور اپنا اس علاقے کا ہو۔ اس علاقے ہم نے کا۔ کب کہا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ تو ساری قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تمام مسلک کے لوگ رہتے ہیں، اور بالکل ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
سر لسانیت پہ ابھی ابھی ایک فضا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چند سالوں بعد نا سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے مطلب وہ لو گرمانے کے لیے اکثر کوئی شوشے چھوڑے جاتے ہیں. ابھی ایک جامعہ کراچی میں دوبارہ سے ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہ پاکستان مخالف نعرے لگائے جانے کے دعوے ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے ظلم و جبر اور ظلم و ستم کے دعوے ہیں کہ یار آپ نے ہم پہ تشدد کیا ہے. یہ اس قسم کی سیاست اگر دوبارہ سے پروان چڑھائی جاتی ہے اور تعلیمی اداروں کو دوبارہ متنازع بنا کے قوموں کو آپس میں دوبارہ لڑوایا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کراچی ان سب چیزوں کا اب دوبارہ متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی سیاست ریاست سے اوپر نہ ہونی چاہیے، ہوں، اور نہ ہم ایز اے قوم، ایز اے شہری، ایز پاکستانیز یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت جو گلوبل سینیریو ہے اس میں پاکستان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. پاکستان نے اپنی جگہ بنائی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے ہوں، کہ آج دنیا میں ہم امن کے ضامن سمجھے جاتے ہیں. ہوں، اس سچویشن میں اگر ہم کوئی بھی چیز اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسی کریں گے کہ جس سے ریاست پہ آنچ آئے تو وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں کرنی چاہیے. اور اکراس دا بورڈ یہ کچھ باتیں ہیں جو طے ہونی چاہیے، اور اس میں بھی میں کہوں گا کہ قانون سخت ہونا چاہیے. کیسے کوئی سیاسی جماعت یا کوئی گروپ یہ والی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، ایسے ہی ہے. پاکستان ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں. ہماری پہچان پاکستان سے باہر جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے، اپنے ملک سے. تو ہمیں ملک کی سالمیت، ملک کی حرمت، ریاست کی سالمیت سے اوپر کسی کی سیاست نہیں ہو سکتی. آج 14 جولائی 2026 طہا احمد خان اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی بحالی پر دوبارہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو پروان چڑھانا چاہیے، دوبارہ بحال کرنا چاہیے. بالکل. اور اس کے پیرامیٹرز کیا رکھیں گے آپ؟ اس وہی کے اسی دہائی کے، دیکھیں 80 90 کی اس دہائی کے کے؟ پیرامیٹرز وہی ہونے چاہیے جو میں نے آپ سے بات کی کہ ڈسکشن، ڈیلیبریشن، ڈیبیٹ کے ساتھ ہمیں مل کے طے کرنا ہے کہ کہاں لائنز ڈرا کرنی ہے. وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تمیز، تہذیب، سیاسی اقدار سکھانے ہیں تاکہ جب وہ اپنے جامعات سے نکلیں تو ان کو پتہ ہو کہ سیاسی کارکن جو ہے وہ اختلاف ہوں، رائے بھی کتنے احترام سے ہوں، کرتا ہے. ہوں، ہوں. اختلاف کرتا ہے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں کرتا، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو عدم برداشت ایک اس معاشرے میں آ گئی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور ڈفرنٹ نظریے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم دوست ہو کے بھی ایک الگ دو لوگ الگ نظریہ رکھ سکتے ہیں. تو ڈفرنس آف اوپینین کا مطلب پرسنل لڑائی نہیں ہے. یہ تو الزام اکثر آپ اراکین پہ لگتا ہی رہتا ہوگا نا. آپ اسمبلی میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں، شام میں آپ کسی نہ کسی دعوت میں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی تصویر وائرل ہو جائے تو جیسے کہ آپ کی پچھلے دنوں تصویر فاروق اوان صاحب کے ساتھ وائرل ہوئی تو اس پہ تنقید ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے عوام کو سیدھی بات سمجھنی پڑے گی کہ بھائی ایک اختلاف رائے بھی ایک اخلاقیات کے اندر ہو سکتی ہے. دیکھیے میں اس پہ آپ کو بتاؤں، فاروق اوان صاحب نے اگر اسمبلی میں کوئی بات کی تو ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں، اس کا جواب دیا، اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب جو کوئی انسان غلط بات کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے، اور ہم نے ہمیشہ دیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اسمبلی میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات کرتے اور ہم اس کو جانے دیں. اس سے پہلے کی وہ تصویر ہے جو وائرل ہوئی، مجھے ہوں. ایک شادی میں ملے. اچھا 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 اس کے اچھا. بعد بھی اگر کسی شادی میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاں ماریں میں گے یہی تھوڑی. بات کر رہا تھا کہ عوام کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے فلور پہ بات کی، ہم نے فلور پہ جواب دے دیا. میں ایگزیکٹلی یہی ہاں کہنا چاہ رہا تھا کہ آئی عوام اگری کو ٹو واٹ سمجھنا یو آر چاہیے سیئنگ. کہ مطلب وہ آپ شادیوں میں، جنازوں میں عوامی لوگ ہیں. جیسے اب رات کا دھرنا تھا وہاں پہ آپ بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، تمام اسٹیک ہولڈرز تھے، ہاں سماجی کارکنان بھی تھے. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے جو عوام کو سمجھنی اچھا، اور چاہیے نا، کچھ ایشوز کو تو ہمیں ایسا رکھنا چاہیے کہ جو جس ڈی میں پولیٹیسائز سیاست ہوں. کرنی نہیں چاہیے. اب کل جو وہ بچے والا واقعہ ہوا، اب ہم چاہیں تو اس پہ حکومت کے اوپر جا کے وہ کرٹیسزم کریں، لیکن نہیں یار، میچور پولیٹکس کرنی ہے نا. ہاں ہماری تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس کو پکڑو، اس کو بے نقاب کرو اور ان کو سزا دلواؤ. ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل سر. یہ بتائیے گا کہ پاکستان الحمدللہ گزشتہ برس سے لے کے تاحال عالمی امن کا گہوارہ تو بنا ہی بنا، لیکن بنیاد المرصوص میں الحمدللہ ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سول حکمرانوں کو بھی جاتا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی جاتا ہے، اور عوام پاکستان کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس نیگیٹیوٹی کو توڑا جو کہ ہماری افواج کے خلاف بنائی جا رہی تھی، اور ایک اپنے قومی اتحاد کا ثبوت دیا. ٹھیک. ایسے میں ایک انتہائی سینئر جب دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پہلے آپ ایک مارکہ حق جیت کے آتے ہیں، پھر آپ عالمی امن کے سفارتکاری کا ایک مارکہ جیتتے ہیں، آپ دنیا کا مرکز بنے ہوئے، آپ نے ثابت کیا کہ آپ محفوظ بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں.
ایسے میں ایک ملک کے سینئر ترین سیاستدان جو کہ ہمیشہ بلو وائٹ پالیٹکس اگر انہوں نے کی ہو تو میرا خیال ہے میں غلط نہیں ہوگا، میں صحیح طفل ہے۔ مکتب ہوں، انہوں نے ہمیشہ بلو وائٹ پالیٹکس کی ہے، ہمیشہ منظور نظر رہے ہیں اور ہمیشہ وہ انکلیو میں رہے ہیں۔ ہوں۔ بنگلہ نمبر کہیں گے تو بتا دوں گا، بنگلہ نمبر 8 میں وہ مقیم رہے ہیں وہ۔ تو یہ اچانک سے ان کی اس قسم کی بیان بازیاں کہ تمہیں تنخواہ ملتی ہے جان دینے کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپاہی جو ایک بے دیگ ہو کے لڑتا ہے ہمارے لیے، اب آپ کی میری حفاظت کے لیے، اس کو اس بات کا تانا دینا کہ تمہیں تنخواہ دی جا رہی ہے بارڈر پہ اپنے سرے پہ گولی کھانے کی، اس قسم کی باتیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں یا وہ اپنی سیاسی نظریے کو اتنا پست کر چکے ہیں، یہ سب کیوں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر آدمی اس وقت یہ والی بات کرتا ہے کہ جب وہ اقتدار کا حصہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف رائے ہے کسی سے تو جمہوریت ہے، آپ اپنے اختلاف کر سکتے ہیں، ہوں۔ لیکن اگین جو میں نے آپ کے شو میں کہا اس سے پہلے کہ ریاست سے اوپر کسی کی سیاست نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جس سینئر سیاستدان کی آپ نے بات کی اس کا نام مولانا فضل مولانا الرحمان فضل صاحب ہیں، الرحمان ہے۔ مولانا فضل ان الرحمان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شرم آنی چاہیے یہ والا بیان دیتے ہوئے کہ آپ کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، کون سی پیسوں پہ جان ہے جو خریدی جا سکتی ہے۔ آپ کو انٹرنیشنلی جو اس وقت عزت مل رہی ہے، جو پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہے، جو دنیا میں آپ سر اٹھا کے گھوم رہے ہیں، اور آپ کا جو ایک مقام دنیا میں بنا ہوا ہے، وہ اس افواج کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس سپاہی کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو سرحد پہ کھڑا ہو رہا ہے، ان غازیوں کا کردار ہے، ان شہیدوں کا کردار ہے، ان زخمیوں کا کردار ہے، میں تو کہوں گا ان کی فیملیز کا ان کے کردار ہے۔ ورثاء کا تو کردار ہے۔ ہمیں تو بہت زیادہ ان کو عزت دینی چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم ان کی قربانی کو پیسوں پہ تولیں۔ اگر یہی بات کوئی ہمارے اور آپ سے آ کے کرے ہمارے کسی پیارے کے لیے کہ بھائی پیسوں پہ پیسے تو لے رہے ہیں تو جان دے دے اپنی، ہوں تو یہ ہوں بڑی غلط بات ہے، نامناسب بات ہے، اور اس طرح کی بات کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ ہمارے اگینسٹ جاتی ہیں ایسے سٹیٹمنٹس۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی دوسری ہے۔ بات یہ کہ دیکھیں اس کو سمجھیں کہ یہ والا سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ کس کو طاقت دے رہے ہیں اور کس کو کمزور کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اگر پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی دشمن ڈائریکٹلی اگر اٹیک نہیں کر سکتا تو انڈائریکٹلی اپنے ایجنٹوں کے تھرو ایسے بیانات دلواتا ہے، تو کیا ہم غلط ہوں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اس دشمن ایجنڈے کو تقویت دے رہا ہے 9 جو۔ مئی کراتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ 9 مئی کیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی تکلیف تھی تو بھائی آپ نے عمل وہ کیا جو ایک دشمن ملک کی فوج کسی دشمن ملک میں قبضہ کر کے کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے افواج پاکستان کے دفاتر پہ حملے کیے، ان کی رہائش گاہوں پہ حملے کیے، آپ نے شودا کی جو یادگار تھی اس پہ حملے کیے۔ تو یہ تو اگر ہندوستانی فوج آ جائے پاکستان تو وہ کرے گی نا سب سے پہلے یہ جو عمل ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ۔ ہر آدمی خراب نہیں ہے تحریک انصاف میں بھی، لیکن جو یہ والا ایلیمنٹ ہے، جو لائن کراس ہاں کرتا ہے اس کے ساتھ تو وہی رویہ رکھنا چاہیے جو ہم کسی بھارت کے دشمن کے ساتھ رکھیں گے۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ خود مہاجر کاز کی پروٹیکشن پہ بھی کام کرتے رہے ہیں اور آپ مہاجر کاز کی بات بھی کرتے آئے ہیں، کشمیری مہاجرین کو لے کر ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ایجنڈا ایسا سامنے آیا، میں بیسیکلی اس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے اس وقت کہ پاکستان میں کوئی سازشی شورش کو آواز دے رہا ہے۔ کراچی میں بھی 47 سے لے کے 97 70s کے دہائی میں کشمیری مہاجرین کی آمد ہوئی، کراچی میں بھی کشمیری آبادیاں ہیں اور مخصوص نشستیں بھی کشمیر میں موجود ہیں جو کہ وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ہیں۔ اچانک سے ایک عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک انتہائی بیسک بنیادی نکات پہ بات کرتی ہے، آٹا، دال، چینی، بجلی کی فراہمی، ان کی قیمتوں پہ بات کرتی ہے، اور حکومت ان کی توقعات سے بڑھ کے ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے، مطلب جہاں وہ بجلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے یار کہ 15 روپے یونٹ ہو جائے تو ہی بہت ہے، بجلی وہاں پہ 3 روپے ہو گئی۔ ان کے حقوق بہت بنیادی تھے، بہت بیسک تھے، عوام سے ریلیونٹ تھے، عوام ان کے ساتھ جڑ گئی۔ اچانک ان کے ایجنڈوں میں سے 3 نکات ایسے آئے تھے جن میں سے ایک نکتہ ایسا ہے کہ مہاجر نشستیں جو کہ مخصوص نشستیں ہیں جو کہ کشمیری مہاجرین دیگر پاکستان کے علاقوں میں بستے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو بیسیکلی کسی اور کے ایجنڈے کو تقویت دیتا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں بھی جس طرح سے بلوچستان میں شورش ہے، جس طرح سے پاکستان کے دیگر شہروں میں ہمارا دشمن گھسا ہوا ہے، وہ انفلٹریٹ کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی اس پرپس کے پیچھے ایسا ہی کچھ دیکھیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن 2 کام کرتا ہے۔ ہوں ایک آپ سے سرحد پہ لڑائی لڑتا ہے، ہوں وہ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑنے کی اس کی ہم سے اوقات نہیں ہے۔ اوقات اور صلاحیت نہیں ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈوں کے تھرو ایسی چیزیں جو اس کے ایجنڈے کو تقویت دے رہی ہوں ان پہ بات کرتا ہے اور کام کرواتا ہے۔ تو میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یا اور بھی کوئی ایسا گروپ یا گروہ ہو
جو کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ڈائریکٹلی کر رہے ہوں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس اور زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے ریاست پاکستان کی طرف سے۔ سر صوبہ سندھ کی گورننس پہ آتے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے باقی دی باتیں بہت ساری کر لی ہیں۔ آپ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے خود رکن ہیں، صوبہ سندھ میں قائد حزب اختلاف سے لے کر دیگر اراکین حزب اختلاف جو بھی ہیں، ماشاءاللہ اس وقت ینگسٹ پارلیمنٹ اف آئی کین سے، تو میرا خیال ہے وڈنٹ بی رانگ کہ ماشاءاللہ بہت ینگ آوازیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی ریسرچ بھی کی ہوئی ہوتی ہے، فیکٹس بھی ہوتے ہیں، فگرز بھی ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے سر۔ اب کیا صوبائی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو وہ انہوں نے بالکل ہی اپوزیشن کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اپوزیشن کی بات نہیں ہے، انہوں نے اوور آل ہی سیریس لینا چھوڑ دیا ہے، اچھا، انہوں نے اس نظام کو سیریس لینا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے نظام لوگوں سے کو، بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے، اپنے وہ ملک ہے تو نظام ہے۔ ووٹر کو سیریس لینا چھوڑ دیا۔ آپ مجھے دو باتوں کا سمپل جواب دیں، جی، چھوڑ دیں کراچی، حیدرآباد اور اربن سندھ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، ہوں، آپ حیدرآباد کراس کریں، ہوں، میرپور خاص کراس کریں، سکھر کراس کریں، اور جا کے وہ علاقے دیکھیں جہاں پیپلز پارٹی کا اپنا مینڈیٹ ہے، جن کو وہ اپنا گڑھ کہتے ہیں، یہ وہ علاقے جہاں سے ان کے قائدین کا تعلق ہے، جن قائدین کے نام پہ وہ آج تک ووٹ لے رہے ہیں، وہاں جو حال ہے تو آپ کو کراچی کا مسئلہ چھوٹا لگنا لگے گا۔ صرف ان کا رویہ یہ اکراس دا بورڈ نااہل لوگ ہیں، وہ کوئی خاص طور چلے سے کہیں تو اکراس دا بورڈ ہے وہ۔ اکراس دا بورڈ ہیں، وہ نااہلی میں وہ اکراس دا بورڈ ہے، بغیر کسی تعصب کے ہاں، نااہل لوگ ہیں۔ نائل ہو گئے۔ ہاں، ان کا مقصد صرف کرپشن کرنا ہے، کوئی ڈیلیور نہ وہ کراچی میں کرتے ہیں، نہ کراچی سے باہر سندھ کے کسی اور شہر میں کرتے ہیں۔ ہم تو ان سے بنیادی بات کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی 140A پہ آج تو آپ کا میئر بیٹھا ہے نا، ہاں نہیں صحیح ہے۔ جائیں گے اس تفصیل میں کیسے آیا ہے، لیکن میئر پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی آرٹیکل 140A کے تحت اپنے میئر کو امپاور کیوں نہیں کر رہی؟ اپنے میئر کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ماسٹر پلان، KDA کیوں نہیں دے رہی بھائی؟ اور وہ پیپلز پارٹی کے جس کی لیڈر کے ہاتھ سے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو آخری ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے 2008 کا الیکشن مینیفیسٹو۔ ہوں، میں پیپلز پارٹی سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں، کیا MQM کہہ رہی ہے آپ چھوڑ دیں، اور جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، جو شہید محترمہ آپ کی پارٹی چیئرمین نے جو کہا ہے آرٹیکل 140 کو لے کے، جو اختیارات لوکل گورنمنٹ کے لیے بتائے ہیں، وہی اختیارات آپ آج اپنے میئر کو دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ 140 پہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان، CM صاحب، ہانی مسلم صاحب واٹر کمیشن کی پروسیڈنگز کرتے ہیں کراچی میں، اظہار برہمی کرتے ہیں، اور کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو گزٹ کروا دیتے ہیں۔ CM صاحب اپنے سائن سے وہ گزٹ کرتے ہیں، قانون کا حصہ بناتے ہیں اور اسے دبا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک جو بھی فیصلے، جو بھی ڈیسیجنز، ٹرانسفرز، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹ اس کے اگینسٹ ہوئے ہیں، وہ سارے ایز پر لا نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کنڈکٹ۔ 140A کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے KP میں وہ قرارداد موو کی 140A کی۔ پنجاب اسمبلی میں جب احسن اقبال کے صاحبزادے نے یہ قرارداد موو کی تو کو موور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے تھے۔ ایسا ہی ہے، تو پورے پاکستان میں تو یہ 140A پہ وہاں تو بات بلدیاتی کرنا چاہتے انتخابات ہیں، کا وہ انہوں نے تقاضا بھی اور کیا تھا۔ یہاں پہ جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اپنے ہی میئر کو اختیار دینے سے ڈرتے ہیں۔ یہ منافقت اگر میں کہوں گا تو کوئی برا لفظ ہو جائے گا، یا کوئی اور میری تصحیح کر دیں، کوئی اور اچھا اردو کا لفظ بتا دیں کہ کیا کہیں گے پھر اسے۔ انگریزی لے ہپوکریسی، ہپوکریسی کہہ دیں، انگریزی لے چلیں، لیں ہاں تھوڑا اچھا۔ ہاں چلیں ہپوکریسی کہہ دیں۔ اچھا ہپوکریسی کو اگر اردو کریں تو کیا بنے گا، منافقت، اور سندھی میں کریں تو کیا بنے؟ منافقت ہی کہیں گے سندھی میں، ہاں سندھی اردو ایک ہی لفظ ہے، منافقت ہی اچھا بس ٹھیک ہے۔ ہے سر، ایک اور لفظ ہے بےغیرتی، اگر کہے تو میں کہہ دیتا ہوں اس کو۔ نہیں نہیں، میرا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی ہاں کے جو وزراء ہیں منظر سے تقریباً غائب ہیں، ہاں ایسا لگ رہا ہے سسٹم لپیٹے میں۔ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ وزراء دبئی میں مقیم ہیں، وہاں سے میٹنگز کر رہی ہیں، کچھ کی صحت کے متعلق خبریں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، کیونکہ یہ تو وہ معاملات ہیں جن پہ سیاست نہیں ہوتی نا۔ نہیں نہیں، نہیں تو اگر یہ ایسا کیوں ہے، مطلب دیکھیں کیوں غائب ہے؟ جتنے بھی وزیر ہوں، MPAs ہوں، MNAs ہوں، ہماری دوسری سیاسی جماعت کے لوگ ہوں، ان کی صحت سے ریلیٹڈ جو جی جینوئن بالکل ایسا ہی مسائل ہیں، تو ان کے لیے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کو صحت دے اور ان کو زندگی دے۔ ہماری کوئی ایک دوسرے سے سیاست میں بھی اقدار ہوتے ہیں اور ایسے تمیز بالکل تہذیب ہوتی ہے، ایسے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے بات کرنی چاہیے۔
جہاں تک رہی بات کہ یار دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹلی ہونا چاہیے، یہ کسی فیز کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں قانون، کرپشن، یہ سب چیزیں پیریلل چلتی ہیں نا یار، ہوں 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 کہ قانون اتنا مضبوط ہو کہ میں کرپشن کرتے ہوئے ڈروں، ہوں قانون اتنا مضبوط ہو کہ آپ کرپشن کرتے ہوئے ڈریں، ہوں چاہے آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے۔ ہوں میں آج بھی اس بات کے حامی ہوں کہ اکراس دا بورڈ کارروائی کریں، اور اگر ایم کیو ایم میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائی کریں، ایسے لوگوں کے، جماعت اسلامی کے بھی کریں، پی ٹی آئی کے بھی کریں، اچھے برے لوگ سب سیاسی جماعتوں میں، اسی معاشرے سے کارکن آ رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے کہیں سر۔ اور سے تو نہیں آ رہا، اور وہ عام انسان ہے، تو جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ویسے ہی لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن فلٹریشن پروسیس ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم تو کبھی اپنے کسی برے آدمی کے پیچھے نہیں آتی۔ سر سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اس وقت منظر سے کیوں غائب ہے؟ مطلب ایسا کیا کوئی شکنجہ ان کے لیے تیار ہے؟ نیب جو ہے وہ تیار ہے، کیسز تیار ہیں، فائلیں تیار ہیں، یا پھر افسران کچھ ایسے تبدیل ہو چکے ہیں جو کہ شاید ان کے زیر اثر نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ احتساب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو میرا کوئی ظاہر ہے نہیں پتا، کہ یہ جتنی باتیں یہ ہائپوتھیٹیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مفروضے کی بنیاد پہ ہیں، تو اس پہ تو ہم کوئی تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھئی جو ہوگا وہ نظر آ جائے گا۔ ہوں اگر کوئی واقعی کرپشن رکتا ہوا نظر آئے اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے تو یہ کون نہیں چاہے گا؟ اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کا آدمی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ جمہوریت تو وہی ہے نا کہ جس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے تو ہمیں لگے گا کہ بھئی قانون مضبوط ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈر و خوف آ رہا ہے، اور وہ نظر کیسے آ رہا ہے کہ یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ آپ کہیں ہو رہا ہے، میں کہوں نہیں ہو رہا، میں کہوں نہیں ہو رہا، آپ کہیں ہو رہا ہے، تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہے عام آدمی کی کوالٹی آف لائف۔ جس دن وہ بہتر ہونے لگے گی تو ہمیں لگے گا کہ معاملات صحیح کی طرف جا رہے ہیں۔ جس دن بغیر پیسے دیے گھر میں پانی آنے لگے گا، سیویج کا پانی بغیر پیسے دیے نکل جائے گا، جب جو ہے کچرا اٹھا لیا جائے گا۔ کچرا اٹھا لیا جائے گا، سڑکیں بنا دی جائیں گی، گٹر پہ ڈھکنے لگ دیے جائیں گے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین آ جائے گی، جیسے وہ ڈاکٹر ہمارا بھائی جس کو روڈ پہ مار دیا گیا ہے، آکاش، ایسے آکاش ایسے واقعات نہیں ہوں گے، اس وقت لگے گا کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ تو حزب اختلاف سے ہیں، آپ تو پھر بھی شاید سی ایم صاحب تک یا اسپیکر تک آپ کی رسائی ہو۔ ہم نے یہ سنا ہے سر کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، سی ایم صاحب ان کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوتے، اس میں قاطع صداقت ہے؟ یہ تو بہتر آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں، کہ سی ایم صاحب ان کو دستیاب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جتنا سی ایم صاحب کو اویلیبل ہونا چاہیے اپنے لوگوں کو، ہمارا اندازہ بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ مطلب یہ اس خیال کو تقویت دیتے ہیں۔ ہاں، سر اب کراچی میں حالیہ ایک نیا اقدام میئر صاحب نے اٹھایا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت ایک پولیسنگ کے نظام کو مزید فعال کرنے کے لیے، پانی کی چوری کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن قائم عمل آ گیا ہے، افتتاح بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو پھر اس بات کو، اس الزام کو ثابت کرتا ہے کہ بھائی جو ہائیڈرنٹس ہیں وہاں سے ہی پانی غیر قانونی طور پہ چوری ہو رہا ہے، ترسیل ہو رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جب میئر صاحب آئے تھے نا، میئر بنے تھے، نہیں جائیں گے اس تفصیل میں کیسے بنے تھے، وہ تو پتہ ہے سب کو، اب جانا ہے کیا اس میں؟ لیکن ہم نے سوچا کہ چلو ایک آدمی ایسا آ کے بیٹھا ہے جو کراچی آئیڈ بھی ہے، ہاں پڑھا لکھا بھی ہاں ہے، وزیر اعلیٰ بھی اسی پارٹی کا ہے اور پیپلز پارٹی کا بلو آئیڈ بوائے ہے، ہاں، تو پرسنل ڈرائیور ہے ان کا وزیر صاحب تو کا۔ شاید اس شہر کراچی کے کوئی حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مزہ آئے گا کہ کوئی کمپٹیشن آیا ہے ایم کیو ایم کے 2 ادوار جس میں ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس انڈیویجول کی وجہ سے پیپلز پارٹی میئر کو اختیار دے دے، اور آنے والا جو بھی میئر ہو اس کے پاس وہ اختیار ہوں اور وہ اس شہر کو ڈیلیور کر سکے۔ آج مرتضی وہاب کے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ آج پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو اختیار نہیں دے رہی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی آج متحدہ قومی موومنٹ کتنی میچور سیاست کر رہی ہے کہ ہم کس وقت مانگ رہے ہیں یہ اختیارات جب ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی اس کو اختیار دو، اس سے ڈیلیور کراؤ، اس سے شہر بناؤ اور ہماری سیاست ختم کر دو۔ آج مرتضی وہاب ڈیلیور کر دے، آج مرتضی وہاب شہر میں اتنا کام کر دے تو لوگ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے۔ سر کر تو رہے ہیں، سارا دن بیچارے فیس بک بتاتے رہتے ہیں، ٹویٹر پہ بتاتے رہتے ہیں۔ بس وہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کام جو ہوتا ہے نا وہ ٹویٹر فیس بک پہ نظر نہیں آتا۔ آپ اور ہم کراچی میں رہنے والے جی لوگ ہیں، جی انہی سڑکوں سے آتے ہیں، انہی سڑکوں سے جاتے ہیں، سارا دن شہر گھومتے ہیں،
تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ کون سا کام ہو رہا ہے اور کون سا کام نہیں ہو رہا. میرا تو ان کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے مشیر تبدیل کریں، ان الٹی سیدھی حرکتوں سے نکلیں. یہ جو آپ صرف ویڈیو وائرل کرنے کے لیے، ٹکر بنانے کے لیے صبح کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورے دن کا کام ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ ایم کیو ایم کو یا کسی کو ٹارگٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام میں آپ اپنی پاپولیرٹی، پارٹی کی پاپولیرٹی اور ایز این انڈیویجول مجھے آپ کو اتنا نقصان ہوا ہے میئر بن کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سر یہ تو میں خود سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ شاید اس سے زیادہ بہتر کسی اور پورٹ فولیو کے لیے مناسب تھے. ہاں بلدیات جیسے سبجیکٹ کے لیے ان کو کوئی اسٹڈی ان کے پاس تھی نہیں، کوئی ہاں ان کا موضوع تھا نہیں. ہاں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود، شاید پارٹی نے خود ان سے کوئی انتقام لیا ہے، میں تو خود یہی ہاں کہتا ہوں. ایک آپ نے بھی سڑکوں کی بات کی. ایک وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ صوبہ سندھ کی سڑکیں ایسی ہیں جس سڑکیں کہیں نہیں ہیں. تفصیلیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ سے ایک آخری سوال لینا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے رکن ہیں اس وقت صوبہ اسمبلی میں. ایم کیو ایم پاکستان اس وقت اندرونی طور پہ بہت شدید خلفشار کا شکار ہے، اور ایک اختلاف اندرونی طور پہ ضرور ہوتا ہے. اگر یہ اختلاف آپ کا میڈیا پہ نہ آتا نا تو میرے ایسا اینکر آپ سے سوال نہ کرتا، کیونکہ میں کبھی بھی انٹرا پارٹی میٹرز کے اندر ڈبیٹ میں کبھی بھی نہیں گیا. آپ کی پارٹی کا جو اختلاف ہے نا وہ میڈیا ہاؤسز کی زینت بن چکا ہے. آپ کا ایک گروپ جو ہے وہ کہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، دوسرا گروپ کہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. وہ لیڈران جو گھروں میں تھے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ کے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیئرمین شپ جس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ایم کیو ایم کے اندر، جو کہ ایک تحریک تھی، تحریک کے جو بانیان تھے، بانیان میں سے پھر ان کے چیئرمین عظیم اور طارق احمد صاحب کے بعد کوئی چیئرمین عہدے پہ آئے نہیں، کنوینرز رہے ہیں. تو یہ ڈبیٹ کیوں چل پڑی اور یہ ایسا کیا، ایسی کیا چپکلش ہے جو دو پارٹیوں کے انضمام کے بعد بھی سیٹل نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، جو کرائسس ایم کیو ایم میں آیا اور جن اتار چڑھاؤ سے نکل کے ایم کیو ایم آج یہاں تک پہنچی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایم کیو ایم کوئی فین کلب نہیں ہے. ایسا ہی ہے. 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کا سروائیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہت مضبوط نظریہ رکھتی ہے ہاں اور کراچی کے لوگوں کی امیدیں آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہاں اچھا، ایم کیو ایم کے چیئرمین کا نام ہے، کنوینر کا نام ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. ہاں اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہیں. اس پہ کوئی کسی کو ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو اچھا ہوتا کہ تنظیم میں نا ایک ڈیکورم ہے جس کے مطابق آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کسی اختلاف سے تنظیم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ جن کارکنوں کی یہ تنظیم ہے، جن کارکنوں کی یہ جماعت ہے، جن شہیدوں کا اس میں لہو شامل ہے، وہ کبھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ کوئی انڈیویجول تنظیم کو نقصان پہنچائے اور پھر اپنا اختلاف پبلک کرے. تنظیم میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن جمہوریت کا فائنل حسن ہے. ڈیسیجن جو ہے وہ چیئرمین کا ہوتا ہے، کنوینر کا ہوتا ہے، جو کہ ایک الیکٹڈ کنوینر ہے. اور کون سی پارٹی ہے کہ جو اس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے گی یا کراتی ہے؟ بھئی یہ تو لوگوں کے جو چیئرمین ہوتا ہے، جو کنوینر ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کی چوائس ہوتا ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی خود سے اپنی آپ کو امیدوار بنا رہا ہے یا امیدوار سمجھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی تنظیم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے. کارکن اصل میں اس میں تتر بتر ہوا ہے. تنظیم جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. الیکشن بھی آنے والے ہیں، آپ کو تیاری بھی کرنی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کسی سنیے. بہرحال طاہر احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی جو قیمتی گفتگو ہے وہ میری کوشش تھی کہ میں اس میں تمام موضوعات کو کور کروں جو عوام سننا چاہتے ہیں. ریئل ٹائم گفتگو آپ کے ساتھ رہی. انشاءاللہ آپ کو جلد دوبارہ اپنے ٹاک شو پہ دوبارہ سے مدعو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، بہت قلیل وقت کا سیشن تھا، بہت مختصر سی گفتگو تھی، بڑے نپے تلے جواب تھے، لیکن جوابات اور سوالات وہ تھے جو کہ وقت حاضر کی ضرورت ہیں. چھوڑ دیں کہ ماضی میں ایم کیو ایم نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، یا پیپلز پارٹی آج کتنی کرپشن کری، یا ایم کیو ایم میں آج کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان باتوں پہ بات کریں جو کہ عوام کے واقعی مسائل ہیں، جو ان کے مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں اور عوام کو سر راغب کرتے ہیں، جہاں سے عوام کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. کیونکہ ماضی میں رہنا یا حال میں رہتے ہوئے مستقبل کی فکر ہمیشہ لاحق رکھنا، دونوں ہی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. آج میں جئیں، آج میں جینا سیکھیں. جا چاہوں گا. اللہ حافظ.